کہتے ہیں کہ ایک شخص کی ملاقات شیطان سے ہو جاتی ہے، شیطان اس کو نظر آ جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ شیطان کو پہچانتا تو تھا نہیں، اس لیے یہ شیطان سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم کون ہو؟ شیطان کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں۔ اب یہ سن کر کے غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ اچھا تم ہی شیطان ہو، تو ایسا ہے ویسا ہے، تو بڑا بدبخت ہے اور تو نے لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، لوگوں سے گناہ کرواتا ہے، الٹے کام کرواتا ہے، تو نے انسانیت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ شیطان کہتا ہے بھئی میرے پہ کیوں غصہ ہو رہے؟ آخر میرا کیا قصور ہے؟ میں تھوڑے کسی کو بہکاتا ہوں، میں تھوڑے کسی سے زبردستی گناہ کرواتا ہوں، میں تو صرف دل میں وسوسہ ڈالتا ہوں، میرا صرف اتنا ہی کام ہے، باقی سارے کام تو انسان خود کرتا ہے۔ وہی میرے سے محبت کرتا ہے، وہی میرے سے اتنی چاہت رکھتا ہے، میری اتباع کرتا ہے کہ میرے وسوسے پر پیچھے پیچھے چلا آتا ہے اور گناہ کر لیتا ہے، اور پھر بعد میں میرے اوپر ہی جو ہے الزام لگا دیتا ہے کہ یہ سب تو شیطان نے کروایا۔ اب تم ہی بتاؤ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو میں تمہیں اگزامپل کے طور پر ایسا کر کے دکھلا سکتا ہوں۔ شیطان اس کو پکڑ کر کے بستی کے اندر لے کر جاتا ہے ایک دکان پر مٹھائی کی، جہاں مٹھائی تیار ہو رہی تھی۔ شیطان کہتا ہے دیکھنا تم یہاں پر انسانوں کا کھیل دیکھنا اور پھر تم ہی بتانا کہ آخر قصور کس کا ہے۔ شیطان اپنی انگلی مٹھائی کے اندر پتھر کے اندر ڈالتا ہے اور اس کو دیوار پر لگا دیتا ہے۔ اب تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ اس پر مکھی آ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک چھپکلی نمودار ہوتی ہے جو ان مکھیوں پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ دکاندار کی ایک بلی تھی، جب اس نے چھپکلی کو دیکھا تو وہ چھپکلی پر جھپٹنا چاہتی ہے، اس پر حملہ کرنا چاہتی ہے۔ ایک شخص تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے مٹھائی خریدنے کے لیے، اس کے ساتھ ایک شکاری کتا ہوتا ہے۔ جب کتا بلی کو دیکھتا ہے تو وہ بلی پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور بلی پر وہ حملہ کر کے اس کو مار ڈالتا ہے۔ اب دکاندار جب یہ دیکھتا ہے کہ میری بلی کو اس آدمی کے کتے نے مار ڈالا ہے، تو وہ ڈنڈا لے کر کے اس کتے کو مارتا ہے، اور اتنا مارتا ہے کہ اس کتے کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ ادھر سے بلی ختم ہو گئی، ادھر سے کتا ختم ہو گیا۔ اب یہ دونوں شخص آپس میں لڑنا شروع کر دیتے اور ایک دوسرے پر حملہ اور ہو جاتے۔ 10 آدمی دکاندار کی طرف سے حمایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، 10 آدمی اس شکاری کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ آپس میں لڑتے ہیں۔ 5 آدمی ادھر سے ختم ہو گئے، 5 آدمی ادھر سے ختم ہو گئے۔ اب شیطان کہتا ہے کہ بھئی دیکھا تم نے سارا کھیل، اب تم ہی بتاؤ قصور کس کا ہے؟ میں نے تو صرف دیوار پر ایک انگلی لگائی تھی مٹھائی، کیا مکھیوں کو میں نے بلایا تھا؟ کیا چھپکلی بھی میں نے بھیجی تھی؟ کیا بلی سے میں نے کہا تھا کہ تو اس پر چھپکلی پر حملہ کر دے؟ کیا کتے کو میں نے کہا تھا کہ تم بلی پر حملہ کر دے؟ اور یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کہ یہ سب میں نے کہا ان سے کرنے کو؟ اب تم ہی بتاؤ قصور کس کا ہے؟ پھر بھی انسان جو ہے یہ سب کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جی یہ تو ہم سے شیطان نے کروایا، اصل قصور تو شیطان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہے نا، شیطان کی جو تدبیر ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے۔ انسان اس کو آسانی سے توڑ سکتا ہے، آسانی سے اس کو ختم کر سکتا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ صرف دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، دل کے اندر انسان کو ورغلا، باقی سارا کام تو انسان ہی کرتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی شیطان کو کھڑے ہو کر کے راستے میں کھڑا ہو گیا، آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کہ دیکھیں آپ کیسے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہوں، آپ کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہوں، یا آپ نیکی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے راستے میں رکاوٹ بن گیا ہو، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ہو یا ڈنڈا لے کے کھڑا ہو گیا ہو، ایسا کبھی ہوا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بس وہ دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے۔ آپ رات کو بستر پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں آپ کو کہتا ہے کہ مت جا، لیکن نہ جانے والے آپ ہی ہوتے ہیں۔ شیطان آپ کو زبردستی نہیں کرتا، شیطان صرف دل میں وسوسے ڈالتا ہے، باقی اس کے وسوسوں پر عمل تو ہم کرتے ہیں، ہم اس کو آگے لے کر کے جاتے ہیں۔ اصل قصوروار ہم ہی ہیں، شیطان نہیں ہے۔ اور جو آدمی شیطان کے وسوسوں سے خود کو بچا لے وہ شیطان کے وار سے بچ جائے، لیکن شیطان کے وسوسوں سے بچنا یہ بڑی کامیابی ہے اور بڑا کام ہے۔ لیکن شیطان کے وسوسوں سے بھی بچا کیسے جائے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں
ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کا فضل، ہمیں اللہ کا فضل مانگنا ہے، اللہ کی رحمت مانگنا ہے، کیونکہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ شیطان کے وسوسے سے بھی اگر بچنا ہے تو اللہ کا فضل ہمیں چاہیے۔ اللہ کے فضل سے ہی کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، اللہ کے فضل سے ہی کوئی آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو حدیث شریف کے اندر منقول ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس دعا کو میں اسکرین پر ڈال رہا ہوں، اس دعا کو یاد کر لیجئے اور اس دعا کو کثرت سے پڑھا کیجیے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیں، فرض نماز کے بعد، یا صبح شام ایک تسبیح پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ شیطان کے ان وسوسوں سے آپ کی حفاظت فرما دیں گے، اور شیطان کا جو زور ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہماری زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں صبح سے شام تک، اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما دیں گے۔